السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چندے کو غیر مصرف میں خرچ کر دینا اور اس کے تاوان کا بیان چل رہا ہے۔ اسی میں ایک سوال یہ ہے کہ جس سے چندہ لیا تھا، ذاتی استعمال کی صورت میں اسے اپنے پلے سے واپس کرنی تھی چندے کی رقم، مگر جس کو واپس کرنی یعنی جس نے چندہ دیا تھا وہ انتقال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یا اس کا کوئی معلوم ہی نہیں، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جو اوپر صورتیں بیان کی گئی تھی ان صورتوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ جن صورتوں میں چندہ دینے والے کو وہ رقم واپس کرنی تھی اپنے ذاتی استعمال کر لینے کی صورت میں، جہاں جہاں اوپر یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہاں جو چندہ دینے والا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا، وہ چندہ دینے والے کا انتقال ہو گیا تو کیا کیا جائے گا، یا جو ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے تو کیا کیا جائے گا، وہی ساری صورتیں ہیں جو اوپر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کو تھوڑے الگ انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ فوت ہو چکا ہو، یعنی چندہ دینے والا فوت ہو چکا ہو، اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے وارثوں کو دے۔ اگر بالغ وارث کسی اور نیک کام میں صرف کرنے کی اجازت دے دیں تو جو اجازت دے گا اور جس طرح کی اجازت دے گا اسی کے حصے میں سے وہ صرف کیا جا سکتا ہے، اور جس کام کی اجازت دی اسی کام میں لگایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ان میں نابالغ ہیں یا پاگل بھی ہیں تو ان کا حصہ ہر صورت میں ادا کرنا واجب ہے، یعنی ان کو دینا ہی واجب ہے، کیونکہ وہ اجازت دینے کے شرعاً اہل نہیں، نابالغ اور پاگل وہ اجازت دے ہی نہیں سکتے، شرعاً ان کی اجازت معتبر ہی نہیں۔ اگر چندہ دینے والے کا کوئی وارث نہ ہو یا کسی طرح چندہ دینے والے کا پتہ نہ لگے تو اب چندہ جس مد میں یعنی جس کام کے لیے لیا تھا اسی طرح کے کام میں تاوان والی رقم خرچ کر دے۔ اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو اس کا حکم لقطے کے مال یعنی گری پڑی ملی ہوئی چیز کی طرح ہے، اور جو گری پڑی چیز جو راستے میں ہمیں مل جائے کسی اور کی اور ہم اس کو اٹھا لیں تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ یعنی مالک کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، مالک تک پہنچانا ضروری ہے، اور اگر مالک نہ ملے اور غالب گمان ہے کہ اب نہیں مل پائے گا تو اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں یعنی مساکین میں خیرات کر دے، فقیروں میں خیرات کر دے، یا کسی بھی مصرف خیر یعنی کسی بھی نیک کام میں، مثلا مسجد مدرسہ وغیرہ میں بھی وہ صرف کر سکتا ہے۔ یہ جو رقم ہے، جو چندے والی رقم یا جو ہے لقطے کا بھی یہی حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ چندے کا روپیہ چندہ دینے والوں کی ملک رہتا ہے، جس کام کے لیے وہ دیں جب اس میں صرف نہ ہو تو فرض ہے، ضروری ہے کہ انہی کو واپس دیا جائے، یا کسی دوسرے کام کے لیے استعمال کر لیں جس کی وہ اجازت دیں، یعنی اجازت لی جائے گی دوسرے کام میں خرچ کرنے کی، وہ اجازت دے دیں تو وہ دوسرے کام میں خرچ کر دیں۔ ان چندہ دینے والوں میں جو زندہ نہ رہا ہو ان کے وارثوں کو دیا جائے، یا ان کے عاقل بالغ ورثہ کو دیا جائے۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر چندہ دینے والا موجود ہے تو چندہ دینے والے کو ہی واپس کیا جائے گا، اور اگر چندہ دینے والا موجود نہیں ہے تو اس کے عاقل بالغ وارث جس کام میں صرف کرنے کی اجازت دیں گے اس میں استعمال کریں۔ ہاں، جو ان میں زندہ نہ رہا ہو اور ان کے وارث بھی زندہ نہ رہے، یا پتہ نہیں چلتا یا معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس کس سے لیا تھا، کیا کیا لیا تھا، وہ مثل مال لقطہ ہے، یعنی جو راستے میں گری پڑی چیز مل جائے اس کو مال لقطہ کہا جاتا ہے، تو وہی حکم اس کا ہوگا۔ یعنی اب مالک نہیں مل رہا، وہاں لقطے میں بھی یہی حکم ہے کہ مالک کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچانا ضروری، لیکن مالک نہیں ملتا اور غالب گمان بھی ہے کہ اب نہیں مل پائے گا تو اس میں حکم ہے کہ اس کو صدقہ کر دیں، یا مصرف خیر میں یعنی کسی نیک کام میں جیسے مسجد اور مدرسہ اہل سنت اور مطبع اہل سنت وغیرہ میں صرف ہو سکتا ہے۔ تو مطبع اہل سنت کا مطلب کیا؟ یعنی جہاں سے اہل سنت کی کتابیں چھپتی ہوں وہاں پہ بھی صرف کیا جا سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ چندہ اگر کسی نے غیر مصرف میں خرچ کر دیا تو یہ خرچ کرنا کیسا ہے، اور اس کا تاوان یعنی زمان ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہی بات آ گئی
کہ غیر مصرف میں خرچ کرنا جائز نہیں، یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، اور جائز نہیں ہے تو اس کو تاوان دینا پڑے گا، جتنا اس نے خرچ کیا ہے وہ اپنے پلے سے دے گا۔ وہ کیسے؟ جواب دیتے ہیں، قصدن چندہ غیر مصرف میں استعمال کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ قصدن مطلب جان بوجھ کر۔ اس کے تاوان کی ادائیگی کی بھی مذکورہ 2 صورتیں بنیں گی کہ متولی نے خرچ کیا ہے تو اپنے پلے سے یعنی اپنی جیب میں سے، اپنی رقم میں سے مصرف میں خرچ کر دے، یعنی اسی مصرف میں متولی خرچ کر دے، اور اگر غیر متولی نے ایسا کیا ہے تو مالک کو اتنی رقم کا تاوان دے، یعنی وہ اس مصرف میں نہیں لگا سکتا غیر متولی، وہ مالک ہی کو واپس کرے گا۔ سوال، کسی کے پاس چندے کی رقم امانتاً رکھی ہوئی تھی اور وہ گم ہو گئی یا کسی نے چرا لیا یا چھین لی، ایسی صورت میں بھی کیا اس کو تاوان دینا ہوگا؟ اس طرح کا مسئلہ پہلے آ چکا تھا امانت والا، لیکن یہاں پہ ہے کہ وہ امانت چوری ہو گئی، اس کے پاس وہ چندے کی رقم رکھی ہوئی تھی، وہ چوری ہو گئی، یا جو ہے کہ کسی نے چھین لی، غصب کر لی، تو ایسی صورت میں بھی اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ تو اس کا جواب مختصر طور پر آ چکا تھا، ابھی یہاں پہ بتاتے ہیں کہ امانت کا مال اگر اچھی طرح سنبھال کر رکھا اور ضائع ہوگا، یعنی اس نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی اس کی حفاظت میں، جس طرح عام طور پر اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جو اچھا بند تالے کے اندر، تجوری کے اندر، جو ہے الماری وغیرہ کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، اس نے ویسے ہی رکھا تھا اور ضائع ہو گیا تو اب تاوان نہیں ہے، ورنہ ہے یعنی اس کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی پائی گئی، جس طرح حفاظت کرنی چاہیے تھی اس نے اس طرح حفاظت نہیں کی، تو ایسی صورت میں اب تاوان دینا پڑے گا۔ امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ متولی وقف کے مسکن یعنی مکان و صندوق سے مال وقف چوری ہو گیا تو تاوان لازم ہے یا نہیں؟ تو جواباً ارشاد فرمایا کہ اگر متولی نے کوئی بے احتیاطی نہ کی ہو، یعنی اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، تو اس پر تاوان نہیں۔ اگر وہ قسم کھا لے گا تو اس کی بات مان لی جائے گی، یعنی اس بات پر وہ قسم کھائے گا کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، میری طرف سے کوئی بے احتیاطی نہیں ہوئی، وہ قسم کھا کر کہہ دے تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ اور اگر بے احتیاطی کی، مثلاً صندوق کو کھلا چھوڑ دیا یا غیر محفوظ جگہ پر اس کو رکھ دیا تھا، تو اب اس پر تاوان، کیونکہ اس کی طرف سے کوتاہی پائی گئی اور بے احتیاطی پائی گئی۔ آگے سوال ہے کہ مدرسے کی کسی خاص مد میں لیے ہوئے چندے کے غلط استعمال کی وجہ سے اگر تاوان لازم آئے تو پھر تاوان کیسے دینا ہوگا؟ اس کی درجے ذیل صورتیں ہوں گی، 4 صورتیں یہاں پر بیان کی کہ مدرسے کا چندہ تھا اور مدرسے کی کسی خاص مد میں وہ چندہ دیا گیا تھا، اب اس کو کسی نے غلط استعمال کر لیا یا ذاتی مصرف میں استعمال کر لیا، تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ کیونکہ مدرسے میں دیکھیں، مدرسے میں کبھی زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، صدقہ بھی دیا جاتا ہے، فطرہ بھی دیا جاتا ہے۔ مدرسہ مطلب وہ مدرسہ جہاں بچوں کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے، جس کو ہم دارالعلوم کہتے ہیں عام طور پر، وہ وہاں زکوٰۃ وغیرہ لی جاتی ہے، ہیلا کرنے کے بعد اس کو مدرسے میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقات واجبات کے لیے تملیک فقیر شرط ہے، فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، مدرسہ تو کوئی انسان نہیں ہے کہ وہ فقیر ہو تو اس کو مالک بنا جائے، اس لیے وہاں پہ ہیلا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ حاجت کی وجہ سے جائز ہے، ورنہ تو انسان ہی کو دے سکتے ہیں، کسی عمارت کو تھوڑی دے سکتے ہیں، وہ تو انسان ہے نہیں مدرسہ۔ اور مدرسوں میں اگر زکوٰۃ نہ لی جائے تو یہ مدرسے بند ہو جائیں گے، اور صدقات واجبہ نہ لیے جائیں تو بڑی جو ہے کہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اس لیے وہاں لینے کی اجازت ہے، اور وہ ہیلا کرتے ہیں اس کو، یعنی پہلے کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ و صدقات نافلہ کی رقم کا مالک بناتے ہیں، پھر وہ فقیر اپنی طرف سے مدرسے میں دے دیتا ہے، تو اس طرح جو ہے کہ اس کا استعمال مدرسے میں جائز ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح کے چندے کا غلط استعمال کر لیا تو اس کے تاوان کی 4 صورتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت، اگر وہ زکوٰۃ یا فطرہ وغیرہ صدقات واجبہ کی رقم یا چیز تھی تو فقیر شرعی کو دینے یعنی شرعی ہیلا کرنے سے پہلے بے جا، مثلا مدرسین کی تنخواہوں میں یا تعمیراتی کاموں وغیرہ میں استعمال کی صورت میں اس کا تاوان زکوٰۃ یا فطرہ وغیرہ صدقات واجبہ جس نے دیے تھے اسی دینے والے کو ادا کرے۔ کیونکہ دیکھیں مدرسین کی تنخواہ یا تعمیراتی کام، عمارت کی تعمیر وغیرہ کرنا، یہ ڈائریکٹ اس میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگ سکتے، کیونکہ مدرس اگر شریف فقیر ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ضروری تھوڑی کہ مدرس شریف فقیر ہو اور پھر اس کو یہ زکوٰۃ کے طور پر تھوڑی دیے جا رہے ہیں، اس کو تو تنخواہ کے طور پر دیے جا رہے ہیں، یا ڈائریکٹ تعمیر کے اندر لگا دیا تو یہ غیر مصرف میں خرچ ہو گیا، یعنی جو زکوٰۃ کا مصرف نہیں وہاں ڈائریکٹ دے دیا گیا۔ ہاں اگر ہیلا کر لیتے ہیں تو یہ سارے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ ہیلا نہیں کیا، ہیلا کرنے سے پہلے یہ غلط استعمال ہو گیا ہے، تو جن لوگوں نے یہ صدقات واجبات دیے تھے یعنی یہ زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ، تو ان کو یہ واپس کرے گا، یہ جس نے غلط استعمال کیا وہ اپنی طرف سے یہ تاوان ان کو دے گا۔ دوسری صورت،
اگر وہ عام صدقات نافلہ ہو یعنی عطیات ہو، للہ رقم ہو، تو اگر وہ مدرسے کے متولی یا متولی کے وکیل یعنی ناظم و محتمم کو دے دیے گئے، مثلا ناظم کو دے دیے گئے، ناظم اعلیٰ کو دے دیے گئے، اور اس نے اس میں بیجا تصرف کر کے اس کو ہلاک کر دیا، یعنی جس کام کے لیے دیے گئے تھے اس کام میں استعمال نہیں کیا، دوسری جگہ استعمال کر لیا یا ذاتی استعمال میں لے آیا، تو وہ تاوان کی رقم مدرسے میں جمع کروائے گا۔ یعنی اب یہ مدرسے کا جو منتظم ہے، مدرسے کا محتمم ہے، اس سے اگر غلط استعمال ہو گیا ہے چندے کا تو وہ اپنی طرف سے مدرسے میں ہی دے گا۔ یہ ایک صورت، لیکن یہ صدقات نافلہ والی صورت ہے۔ للہ صدقہ اگر ہو تو یہ حکم ہے۔ تیسری صورت، اور اگر یہ صدقات نافلہ دینے والے کے وکیل ہی کے پاس تھے، یعنی ابھی تک اس نے محتمم تک نہیں پہنچایا تھا، ابھی تک اس نے ناظم اعلیٰ تک یعنی ذمہ دار تک نہیں پہنچایا، جو وکیل ہے اسی کے پاس ابھی موجود تھا، اور ابھی مدرسے کو نہیں دیے تھے اور اس میں بیجا تصرف ہوا، تو اب تاوان کی رقم چندہ دینے والے کو دی جائے گی، اور وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو، اور وہ بھی نہ ملیں تو کسی شرعی فقیر کو دے دیں، اگرچہ وہ فقیر شرعی اسی مدرسے کا طالب علم ہو، اور طالب علم چاہے تو قبضہ کرنے کے بعد وہ رقم مدرسے کو دے سکتا ہے۔ اور چوتھی صورت کہ اگر یہ مسئلہ کھانے وغیرہ کے متعلق ہو، کھانے کی چیزوں کے بارے میں ہو یا پینے کی چیزوں کے بارے میں ہو، مثلا ناظم نے مدرسے کا کھانا کسی غیر مستحق کو کھلا دیا، مدرسے کا کھانا مدرسے کے وہ جو لوگ ہیں، جو افراد عام طور پر جن کے لیے وہ کھانا ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو کھلا دیا، تو اس صورت میں تاوان کی رقم مدرسے میں جمع کروائی جائے گی۔ اور ان ساری صورتوں میں، اوپر جتنی بھی صورتیں بیان کی گئی، سب صورتوں میں توبہ تو بہرحال لازم ہی ہوگی، کیونکہ غلط استعمال تو ہر صورت میں ہو رہا ہے، تو وہ غلط استعمال کی وجہ سے اس پر توبہ کرنا لازم ہے۔ سوال ہے کہ کسی چندہ وصول کرنے والے نے زکوٰۃ یا فطرہ بغیر حیلہ شرعی کے غیر مصرف زکوٰۃ و فطرہ میں خرچ کر ڈالا ہو تو اس کی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، بالفرض کسی نے زکوٰۃ یا فطرے کی رقم کو بغیر حیلہ شرعی غیر مصرف زکوٰۃ و فطرہ میں خرچ کر ڈالا ہو تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس پر تاوان بھی لازم آئے گا۔ مثلا کسی چندہ وصول کرنے والے نے بغیر حیلہ کیے وہ رقم تعمیر مسجد یا مدرس کی تنخواہ یا اسی طرح کے نیک کاموں میں صرف کر دی تو توبہ کے ساتھ ساتھ اسے اپنے پلے سے زکوٰۃ و فطرات کے مالکان کو تاوان ادا کرنا ہوگا، یعنی جتنی رقم اس نے ان مصارف میں دے دی جو زکوٰۃ و فطرے کے مصرف نہیں تھے، تو اتنی ہی رقم وہ تاوان کے طور پر زکوٰۃ و فطرہ کے مالکوں کو دے گا، اور اس کے لیے فقط زبانی توبہ کافی نہیں، یعنی صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ مال ان کو دے گا جن لوگوں نے زکوٰۃ اور فطرہ دی، کیونکہ ان کی ابھی تک زکوٰۃ اور فطرہ ابھی تک ادا نہیں ہوا تھا، اور ادا ہونے سے پہلے اس نے دوسرے مصرف میں خرچ کر دیا، ایسے مصرف میں خرچ کر دیا جس کے اندر خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا ذمہ دار یہی ہے، کیونکہ اسی نے یہ غلطی کی ہے، تو اب اسی کو اس کا بھگتان دینا ہوگا، اس کا جرمانہ دینا ہوگا، اور وہ زکوٰۃ دینے والوں اور فطرہ دینے والوں کو اتنی رقم دے گا۔ سوال، کئی افراد کی زکوٰۃ فطرے کی رقم بغیر حیلہ کے غیر مصرف میں، مثلا تعمیر مسجد اور مدرسہ اور امام و مؤذن اور مدرسین وغیرہ کی تنخواہوں میں استعمال کر ڈالی، مسئلہ معلوم ہونے پر اب نادم ہے یعنی شرمندہ ہوا، زکوٰۃ و فطرہ دینے والوں یا ان کے وکیلوں وغیرہ کی کوئی پہچان نہیں، کیونکہ بہت سارے افراد تھے، بہت سارے لوگوں کے پاس سے چندہ لیا تھا، تو اب زکوٰۃ فطرہ دینے والوں کا پتہ نہیں یا ان کے وکیلوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور رقم کی گنتی بھی نہیں معلوم کہ وہ رقم کتنی تھی، یہ بے فام اس نے جو ہے کہ خرچ کر دیا، کوئی توجہ نہیں دی، ویسے ہی خرچ کر دیا، تو اب اس کا کیا حل نکلے گا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگر اصل مالکان یا ان کے وکیلوں کا کسی بھی صورت میں معلوم نہ ہو سکے، کوئی پتہ نہ چل سکے، یا ان کا انتقال ہو گیا ہو اور ورثہ تک بھی رسائی ممکن نہ ہو، یعنی ان کے وارثین تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہو، وہ بھی معلوم نہیں، ان کے ورثہ کی بھی معلومات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر رقم یاد ہے تو شخص مذکور یعنی جس نے یہ غلطی کی ہے وہ اتنی رقم فقراء پر صدقہ کر دے، یعنی خیرات کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی کثرت کرتا رہے، یوں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق عبد سے سبکدوشی کی کوئی سبیل فرما دے، یعنی کوئی راہ نکال دے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یعنی یہ بھی تو کوئی معافی کی صورت نہیں ہوئی، کیونکہ جس کو پہنچنا چاہیے تھا اس کو تو پہنچا ہی نہیں، اصل مالک کو نہیں پہنچا، اس کے وارثوں کو نہیں پہنچا، یہاں تو فقیروں کو وہ صدقہ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ صدقہ استعمال تو بالکل بھی نہیں ہے، تاوان تو اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا، جب اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ فقیروں کو دے دے گا۔ اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کتنی رقم تھی جو کہ غیر مصرف میں استعمال کر ڈالی، اور اس پر درست اطلاع کی بھی کوئی صورت نہیں، یعنی رقم کو معلوم کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں تحری کرے، یعنی غور و فکر کرے کہ اندازاً وہ کتنی رقم تھی جو اس نے خرچ کر ڈالی، پھر جتنی رقم پر گمان غالب ہو احتیاطاً اس سے کچھ زیادہ رقم فقراء پر صدقہ کر دے۔ تو یہ اس کو کرنا پڑے گا۔ آگے سوال ہے کہ کسی نے مدرسے کے چندے کی رقم اپنی ذاتی رقم میں اس طرح ملا دی کہ ایک ہی طرح کے سب نوٹ آپس میں مل گئے، اور مقصد یہ تھا کہ جب ضرورت پڑے گی نکال کر مدرسے پر خرچ کر دوں گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی مدرسے کا چندہ تھا اور اس میں اپنے پیسے بھی ملا دیے، اور وہ نوٹ اس طرح مل گئے کہ اب امتیاز نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون سے چندے کی رقم ہے اور کون سے نوٹ یہ اس کے خود کے ہیں، دونوں آپس میں اس طرح مل گئے، خلط ملط ہو گئی۔ جواب دیتے ہیں اگرچہ اس کی نیت رقم کھا جانے کی نہیں تھی، تاہم وہ گنہگار، یعنی یہ ملانا جائز نہیں ہے، چندے کی رقم میں اپنی رقم ملا دینا جائز نہیں، کیونکہ چندے کی رقم اپنے ذاتی مال میں اس طرح ملا دینا کہ نوٹوں وغیرہ کی شناخت اور پہچان نہ رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نیز اس میں مزید قباحتیں یعنی مزید برائیاں بھی ہیں۔ مثلا اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو تہمت لگے گی، اس نے اپنے مال میں کیوں ملایا، یعنی کھانے کی نیت سے ملایا ہوگا، اس پر جو غصب کرنے کی نیت سے ملا دیا ہوگا تو تہمت لگے گی، تہمت کا لوگوں کو موقع ملے گا، اور فوت ہو گیا تو وہ رقم ڈوب جانے کا بھی امکان موجود ہے۔ مان لیجئے کہ اس نے ملا دیا، اب اپنے وارثوں کو بتانے سے پہلے ہی مان لیجئے اچانک، تو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا انتقال، اب اس کے وارث تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے مورث کا مال ہے، اور انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، تو اس طرح تو وہ چندے کی رقم وہ ڈوب جائے گی۔ تو وہی ہے، چندے کی رقم اپنے گھر وغیرہ میں رکھنی پڑے تب بھی اس میں چٹھی لکھ کر ڈال دینی چاہیے کہ یہ فلاں فلاں مد میں فلاں فلاں سے اتنا اتنا لیا ہوا چندہ ہے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اچانک اس کا انتقال بھی ہو جائے تو بعد والے لوگ یا اس کے وارث جب وہ چٹھی دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کہاں کہاں کی رقم ہے اور یہ کیسی رقم۔ بہرحال کوئی بھی ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے جس سے دنیا میں بعد والوں کو آسانی اور آخرت میں اپنی گلو خلاصی ہو سکے، یعنی چھٹکارے کا سامان یہیں سے کر کے جائے۔ وہ چندے کی رقم اپنے مال میں خلط ملط کر دینے کی ممانعت کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، جب کہ وہ اشرفیاں وکیل یعنی چندہ لینے والے نے اپنے مال میں خلط کر لی، یعنی اس طرح ملا ڈالی کہ اب تمیز نہیں ہو سکتی، تو چندہ دینے والے کا وہ مال ہلاک ہو گیا اور وکیل یعنی لینے والے پر اس کی ضمان یعنی تاوان لازم ہوئی، کیونکہ کسی کے مال کو اپنے مال میں ملا دینا اسے ہلاک کرنا ہے، اور ہلاک کرنے والا غاصب یعنی غصب کرنے والے کی طرح ہے، اور غصب پر ضمان ہے یعنی تاوان ہے، تو ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر یہ غلطیاں ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ اوپر جو غلطیاں بتائی جا رہی ہیں وہ مسائل اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، جیسا بھی یہ ملانے کا مسئلہ ہے، اکثر لوگ ملا دیتے ہیں، اپنی نوٹوں کے ساتھ چندے کی رقم ملا دی، یہ سب کر لیتے ہیں، اور یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو کیا اس کو مجبور سمجھا جائے گا؟ کیا اس پر سے جو تاوان اس پر جو لازم ہو رہا ہے، اوپر جو بہت ساری صورتیں جن میں جرمانہ اور تاوان اور بھگتان کرنا پڑ رہا ہے، جو یہ ساری چیزیں اس پر لازم ہو رہی، کیا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یعنی مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، یہ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے کیا وہ تاوان اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا؟ کیا وہی کہہ رہے ہیں کیا اس صورت میں تاوان میں رعایت ہوگی؟ جواب دیتے ہیں یہاں جہالت عذر نہیں، یعنی نہ جاننا یہ کوئی بہانہ نہیں، یہ کوئی عذر معقول نہیں، کیونکہ یہ دارالاسلام ہے، ہندوستان دارالاسلام، اسی طرح جو بھی دارالاسلام ہے جہاں کہیں کبھی بھی اسلامی حکومت رہی ہو کسی بھی زمانے میں، اور فی الحال اسلام پر عمل کرنے پر کوئی پابندی نہ ہو تو اس کو دارالاسلام ہی کہا جاتا ہے، اور دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہے، یعنی کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، نہیں، کیونکہ ہر کسی پر مسائل سیکھنا لازم اور ضروری ہے، ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور مواقع بھی اس کے فراہم ہیں، مواقع بھی، علماء بھی موجود ہے، کتابیں بھی موجود ہے، تو آرام سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے علم حاصل نہیں کیا، مسئلہ معلوم نہیں کیا، اس کے بعد اس سے یہ غلطی ہوئی تو وہ معذور نہیں ہے، گنہگار ہوگا اور تاوان بھی ساقط نہیں ہوگا۔ یہاں جہالت عذر نہیں، اس نے کیوں نہیں سیکھا کہ جس کو چندہ جمع کرنا ہو یا چندہ خرچ کرنا ہو اس کے لیے اس کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے، نہیں سیکھا تو فرض کا تارک ہوا، اور یہ فرض کا چھوڑنے والا ہوا اور گنہگار بھی ہوا، جہاں تاوان کی صورت ہوگی وہاں اسے تاوان بھی دینا ہوگا۔ تو یہ ضروری مسائل تاوان وغیرہ کے تھے۔ اب انشاءاللہ اور کچھ چیزیں اور کچھ مسائل ہیں ان کو آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔